میری ٹائم پاکستان میں خوش آمدید، جو سمندروں کی دلچسپ دنیا اور ان مواقع کا گیٹ وے ہے جو وہ ہم میں سے ہر ایک کو پیش کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد سمندروں کے مشترکہ ورثے کو تلاش کرنا ہے تاکہ عالمی خوشحالی حاصل کی جا سکے۔ آج کی گفتگو کتاب دا سی ان ہسٹری دا اینشنٹ ورلڈ پر مرکوز ہے۔ ہماری گفتگو 5ویں باب دا ٹینو آف دا کیریبین 6000 years آف سی فیئرنگ اینڈ کلچرل ڈیولپمنٹ پر مرکوز ہوگی۔ اچھا، تو آئیے اس میں گہرائی میں چلتے ہیں۔ ہم ایک ایسی تہذیب کی بات کر رہے ہیں جس نے کولمبس کے آنے سے بھی ہزاروں سال پہلے کیریبین سمندر پر اپنی حکمرانی قائم کی تھی۔ سوچے ذرا، 6000 سال تک یہ سمندری راستے ایک ایسی تہذیب کے لیے ایک ہائی وے کی طرح تھے جسے آج ہم تقریباً بھلا چکے ہیں۔ جی ہاں، یہ دنیا تھی تائنوں کی، اور کافی عرصے تک ہمیں لگتا تھا کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی کہانی کا آغاز آخر ہوا کیسے تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب یورپی یہاں پہنچے، اس سے بہت پہلے یہ تائنو لوگ تھے کون؟ یہ کوئی چھوٹے موٹے جزیروں پر رہنے والے گروہ نہیں تھے، بلکہ گریٹر اینٹیلیز کی ایک بہت بڑی، ایک غالب تہذیب تھے۔ ان کے پیچھے 6000 سال کی سمندری تاریخ تھی جس نے انہیں پیچیدہ معاشرے بنانے کا موقع دیا۔ مطلب ان کے اپنے سردار تھے، خاص قسم کی تجارت ہوتی تھی، اور ان کی آبادی مسلسل بڑھ رہی تھی۔ یہ ایک جیتی جاگتی متحرک دنیا تھی۔ تو یہ کوئی الگ تھلگ گروہ نہیں تھا، بلکہ ایک جدید اور ترقی کرتا ہوا معاشرہ تھا۔ اب کئی دہائیوں تک جو کہانی ہمیں سنائی گئی کہ یہ لوگ ان جزیروں تک پہنچے کیسے، وہ بہت ہی سیدھی سادھی لگتی تھی۔ اسے کہتے تھے سٹیپنگ سٹون تھیوری، یعنی قدم بقدم آگے بڑھنے کا نظریہ۔ خیال یہ تھا کہ پرانے زمانے کے جو ملاح تھے وہ بس ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے تک چھوٹی چھوٹی نظر آنے والی مسافتیں ہی طے کر پاتے تھے۔ دیکھیں، سننے میں تو یہ بات بڑی منطقی لگتی ہے نا؟ لیکن اس میں کچھ بہت بڑی خامیاں تھیں۔ اس نظریے نے یہ مان لیا تھا کہ قدیم ملاحوں کی صلاحیتیں بہت محدود تھیں اور سمندر بس ایک رکی ہوئی ساکن سی رکاوٹ ہے۔ اور سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے سب سے اہم چیزوں کو تو گنا ہی نہیں، یعنی ہوا اور لہروں کی زبردست طاقت کو۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اس پرانے نظریے نے ان لوگوں کو بھی کم سمجھا اور خود سمندر کی طاقت کو بھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اسے ثابت کیسے کریں؟ اور یہیں پر جدید ٹیکنالوجی آ کر پرانی تاریخ کو ایک نیا رخ دیتی ہے۔ محققین نے کیا کیا کہ ہزاروں قدیم سفروں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک ورچوئل یعنی ایک کمپیوٹرائز کیریبیائی بنا ڈالا۔ انہوں نے وائجنگ سیمولیشن کا استعمال کیا۔ یہ بنیادی طور پر ایک کمپیوٹر پروگرام ہے جو اصلی دنیا کے ڈیٹا کو استعمال کر کے یہ حساب لگاتا ہے کہ پرانے زمانے کے سمندری سفروں میں کامیابی کا امکان کتنا تھا۔ اچھا، اس ماڈل کو حقیقت کے قریب لانے کے لیے محققین نے کچھ بہت اہم چیزوں کو شامل کیا، جیسے کہ شمال مشرقی تجارتی ہوائیں، سمندر کی طاقتور لہریں اور ان کی کشتیوں کی قسم، یعنی کھوکھلی لکڑی سے بنی کنو، اور سب سے اہم بات، ان کا ارادہ۔ کیا وہ مقصد کے تحت چپو چلا رہے تھے یا بس حادثاتی طور پر لہروں کے رحم و کرم پر تھے؟ تو ان سب چیزوں کو ملا کر جب سفر کی سیمولیشن کی گئی تو ہمیں ایک بہت زیادہ حقیقی تصویر ملی کہ ان قدیم ملاحوں کے لیے کیا کچھ ممکن تھا۔ تو آئیے اب سیدھا نتائج پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا نئی کہانی سامنے آتی ہے۔ اس سیمولیشن میں 3 ممکنہ جگہوں سے سفر شروع کرنے کا تجربہ کیا گیا۔ پہلا راستہ یوکاٹان پیننسولا سے، یہاں سے چلنے والی زیادہ تر کشتیاں سیدھا گلف آف میکسیکو میں جا پہنچیں، یعنی یہ راستہ تو کامیاب نہیں تھا۔ دوسرا راستہ فلوریڈا سے تھا۔ یہاں تھوڑی بہت امید نظر آئی، لیکن یہ بھی کوئی پکا راستہ نہیں تھا۔ کیوبا تک پہنچنے کا امکان بہت ہی کم تھا، اور ظاہر ہے اتفاق سے ایک پوری تہذیب کی بنیاد رکھنے کے لیے یہ کافی نہیں تھا۔ اور پھر آتا ہے تیسرا راستہ جنوبی امریکہ سے، اور یہاں آ کر ساری کہانی بدل جاتی ہے۔ ہوائیں اور لہریں مل کر جنوبی امریکہ سے ایک قدرتی سپر ہائی وے بنا رہی تھیں جو سیدھا گریٹر اینٹیلیز کی طرف جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ان پہلے آباد کاروں کے لیے سب سے زیادہ ممکنہ شروعاتی مقام بن جاتا ہے۔ اور جب ہم ہزاروں سیمولیٹڈ سفروں کے نمبرز کو دیکھتے ہیں نا، تو یہ تصویر اور بھی صاف ہو جاتی ہے۔ یہ بار چارٹ ہمیں کامیابی کی شرح دکھا رہا ہے۔ یوکاٹان سے صرف 1.67%، فلوریڈا سے 3.5%، لیکن جنوبی امریکہ سے یہ شرح 11% سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی جنوبی امریکہ سے حادثاتی طور پر پہنچنے کا امکان فلوریڈا کے مقابلے میں 3 گنا سے بھی زیادہ تھا۔ لیکن کہانی صرف حادثات کی نہیں ہے۔ اب ذرا یہ دیکھیں، جب کشتیاں صرف بہہ رہی تھیں تو جنوبی امریکہ کا راستہ سب سے بہتر تھا، لیکن جب محققین نے سیمولیشن میں یہ ڈالا کہ ملاح جان بوجھ کر چپو چلا رہے ہیں تو کیا ہوا؟ کامیابی کی شرح ہر جگہ سے 100% ہو گئی، 100%۔
اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہی کہ دو طرفہ رابطہ یعنی آنا جانا پوری طرح ممکن تھا۔ اس نے سمندر کے آر پار ایک بہت بڑا نیٹ ورک بنا دیا تھا۔ تو ہمیں ایک نئی بات سمجھ آتی ہے، تاہینوں کی دنیا الگ تھلگ نہیں تھی۔ جزیروں اور مین لینڈ کے بیچ میں آنا جانا ممکن تھا۔ آثار قدیمہ سے بھی پودوں، جانوروں اور دھاتوں کی تجارت کے ثبوت ملتے ہیں، بلکہ جزیروں کی ثقافت نے تو جنوبی امریکہ کی سرزمین پر بھی گہرا اثر ڈالا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تائنو لوگ ہزاروں سالوں تک ایک بہت بڑی آپس میں جڑی ہوئی سمندری دنیا کا ایک فعال حصہ تھے، اور یہ نئی سوچ تائنو اور تاریخ میں ان کے مقام کے بارے میں ہمارے پورے نظریے کو ہی بدل کر رکھ دیتی ہے۔ جیسا کہ رچرڈ ٹی کلاگن نے کہا ہے، تائنو ان ابتدائی سمندری لوگوں سے ابھرے جن میں امریکہ میں ایک بڑی سمندری تہذیب بننے کی پوری صلاحیت موجود تھی۔ وہ اپنے 6000 سال کے سفر کے بالکل اختتام پر تھے اور ایک بڑی سمندری طاقت بننے ہی والے تھے، اور یہ بات ہمیں ایک اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ کیا ہوتا اگر ان کا سفر منقطع نہ ہوتا؟ ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے کرم اپنی رائے کا اظہار کریں اور اسی طرح کے دیگر مواقع کو جاننے کے لیے سبسکرائب کریں۔ مستقبل کی ویڈیوز کے لیے اپنے سوالات کامنٹ سیکشن میں پوسٹ کریں۔